السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل انشاءاللہ. صبغت اللہ آئی آر کے تجوید القرآن کورس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا الحمدللہ, اور آج اس تجوید القرآن کورس کا 4تھ لیکچر ہوگا انشاءاللہ. جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ لاسٹ 2 لیکچرز میں ہم حروف مفردات یا حروف تہجی یا مخارج ڈسکس کر رہے ہیں, اور اب تک ہم نے الحمدللہ 20 مخارج دیکھے اور ان کو پڑھنا سیکھا کہ کون سا حرف منہ کے کس حصے سے یا حلق کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کی خوب پریکٹس کی ہوگی. آج حروف مفردات کا لاسٹ لیکچر ہے. میں آپ کو اس کے بارے میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے مخارج پکے ہو گئے تو آپ کو آگے بہت آسانی ہونے والی ہے. مخارج تجوید کا 50% ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے لازمی یہیں پر پکا کر لینا ہے. آپ کو لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بات سمجھ نہ آئے, آپ اس کو کمنٹ باکس میں لکھیے. میں انشاءاللہ آپ کے تمام کوشچنس کے آنسر دوں گی. چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف, لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے. ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے, اور کمنٹ باکس میں اپنے ریویوز لکھنا مت بھولیے. تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف قاف. اب اس کو سمجھیے. جو قاف ہے, نقطوں والی قاف, یہ موٹی ادا ہوتی ہے, اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو حرف موٹا ادا ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے ہونٹ تھوڑے سے گول ہوتے ہیں. اب اس کو ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں, یعنی کہ اس کو ادا کرتے وقت ہم نے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو ہمارے ہونٹ تھوڑے سے موٹے ہوں گے, اور دوسرا یہ حلق سے نکلتا ہوا محسوس ہوگا. قاف قاف, موٹی قاف ہے یہ, ٹھیک ہے. آگے دیکھیے. کاف کاف, جیسے میں نے آپ کو یہ پڑھائی ہے نا, قاف, یہ بالکل باریک ادا ہوگی. کاف کاف. نہ اس کو گلے کے کوئی درمیان والے یا نیچے والے حصے سے ادا کرنا ہے, نہ ہی اس کے لیے آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے. بس یہ سمپل ادا ہوگا, کاف کاف, ٹھیک ہے. اس کو کیف نہیں کر دینا, کاف. کلیئر ہے. آگے دیکھیے. لام لام, یہ سمپل ہے, جیسے ہم عام حروف تہجی میں اردو میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. لام. میم میم, یہ بھی سمپلی ادا ہوتا ہے. میم. جب ہم میم ادا کریں ہیں تو ہمارے اوپر والا اور نیچے والا ہونٹ آپس میں مل رہے ہیں. میم. کلیئر. نیکسٹ. نون نون. نون بھی سمپلی ادا ہوتا ہے, نون. اوکے. نیکسٹ. واو واو. اب اس کو سمجھیے. واو, اس کو واو نہیں پڑھنا, واو, یعنی کہ آپ کے جو دانت ہیں نا, اگر آپ واو بولیں گی تو آپ کے جو دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگ رہے ہیں. واو واو, یہ واو نہیں ہے, واو واو, یعنی کہ سٹارٹنگ میں ہی آپ نے اپنی ہونٹ گول کر دینے ہیں. جیسے ہم ورڈ بولتے ہیں نا واو, یہ وہی بالکل ویسا ہی ادا ہونا ہے. واو, ٹھیک ہے, نوٹ واو, واو. اوکے. نیکسٹ. ہا ہا. اب اس کو غور سے سمجھیے. یاد ہے میں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا, ہا ہا. میں نے کیا کہا تھا کہ یہ بہت پیارا مخرج ہے, یہ ہمارے حلق کے درمیان سے اٹھے گا. ہا, رائٹ. یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. یہ جو ہا ہے یہ آپ کے سینے سے اٹھتی ہوئی محسوس ہوگی, یعنی کہ آپ کے حلق کے نچلے حصے سے اٹھتی ہوئی محسوس ہوگی. جب آپ یہ ہا ادا کریں گی تو آپ کو اپنے سینے میں وائبریشن سے فیل ہوگی. ہا ہا, نوٹ ہا. اس ہا میں اور اس ہا میں بہت فرق ہے, ٹھیک ہے. دس از ہا, نوٹ ہا. اوکے. تو ان دونوں میں آپ نے کلیئر ڈفرینس رکھنا ہے. یہ آپ کی
ہا ہی محسوس ہو ادا ہوتے وقت، یہ آپ کی ہا محسوس ہو، یعنی کہ آپ نے مخارج کو، جو ملتے جلتے مخارج ہوتے ہیں، ان کو اتنا واضح رکھنا ہے کہ آپ کی آواز سے صاف پتہ لگے کہ ہا ادا ہو رہا ہے یا ہا ادا ہو رہا ہے، قاف ادا ہو رہا ہے یا کاف ادا ہو رہا ہے۔ کلیئر؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہوگی، اچھی سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو یہ کون سا مخرج ہے؟ یہ ہا ہے، ہا، ٹھیک ہے؟ اس کو موٹا ادا کیجیے، موٹا مطلب بھاری، بھاری ادا کیجیے۔ آگے دیکھیے، حمزہ، حمزہ، تو یہ سمپلی ادا ہوتا ہے، حمزہ۔ آگے یا، یا، سمپل ہے، یا۔ کلیئر؟ اچھا، تو آج کے جو ٹاپک ہے، جو آج ہم نے مخارج پڑھے ہیں، اس میں جو اہم باتیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے، ایک قاف اور کاف کا ڈفرینس، قاف، کاف، اس طرح آپ کی واضح ہونی چاہیے آواز۔ اور دوسرا، آپ نے ہا کا کمپیریزن ہا سے کرنا ہے، اپنی آواز میں غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا میں واقعی اس میں ڈفرینس پیدا کر رہی ہوں ہا اور ہا میں، اس طرح قاف اور کاف میں، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ میں آپ کو ساری حروف تہجی پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں ایک دفعہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا، نوٹ سا، دس از ثا، ثا، زبان اوپر اور نیچے والے دانتوں کے بیچ میں، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را۔ اب ان تمام جو میں نے آپ کو جو فرسٹ لیسن دیا تھا، ان سب میں کیا یاد رکھنا تھا ہم نے ثا اور ذال، ان دونوں پر زیادہ توجہ دینی تھی۔ کلیئر؟ آگے دیکھیے، زا، زا، سختی سے، سین، شین، دونوں سیٹی کی آواز سے ادا ہو رہے تھے، صاد، صاد، ضاد، ان دونوں کو ہم نے موٹا ادا کرنا ہے۔ آگے دیکھیے، طا، ظا، نوٹ تواں زواں، اوکے، طا، ظا۔ آگے عین، عین، غین، عین حلق کے درمیان والے حصے سے اٹھے گا، غین موٹا ادا ہوگا، فا، فا۔ اس سیکنڈ لیکچر میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے طا اور ظا پر بہت توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا جو میں نے آج آپ کو پڑھایا ہے، اس کو بھی ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، قاف، کاف، قاف اور کاف، ڈفرینس رکھنا ہے اس میں، لام، میم، نون، واو، نوٹ واو، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو آج کے لیکچر میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے قاف اور کاف کا فرق اور ہا اور حا کا فرق، یہ آپ نے لازمی اس پہ غور کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی کوشچن ہو تو لازمی پوچھیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔